بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ ہے اور یہ جو قرآن کریم کی ایک سورت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ کافرون ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ اس کا ترجمہ بعد میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کا شان نزول اور سبب نزول کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ محترم دوستو، تو اس کے شان نزول کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جب پورا عرب بت پرستی میں مشغول تھا اور وہی ان کا دین اور مذہب تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اپنی تمام صفات میں وہ اکیلا ہے اور وہ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے، تم اسی کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سعادت مندوں کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیا اور توحید پر عمل کرنے لگے۔ اچھی خاصی تعداد مکہ مکرمہ میں بھی اہل ایمان کی ہو گئی، لیکن بڑی تعداد وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی، بالخصوص سرکردہ لوگوں، اور ان کی اکثریت نے دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ اب اس موقع پر چونکہ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ایک کشمکش رہتی تھی، ایک جنگ رہتی تھی، تو بعض سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کرنے کی پیشکش کی۔ چنانچہ سرداران قریش میں سے حارث بن قیس سہمی اور عاص بن وائل اور ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مطلب اور امیہ بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح کی یہ صورت لے کر آئے کہ آپ ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، گویا اس طرح ہمارے درمیان
جو کشمکش ہے، جو جھگڑا ہے، جو جنگ چل رہی ہے وہ ختم ہوگی اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، صلح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، یہ سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں، آپ جتنا مال چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یا آپ عرب کی کسی حسین ترین عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہے تو ہم اس کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، یا آپ اگر سرداری کی خواہش مند ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کی برائی کا یہ سلسلہ ختم کر دیجئے۔ اسی طرح تیسرا قول یہ ہے کہ بعض روایات میں وارد ہے کہ پیشکش میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن ہمارے معبودوں کو بھی کبھی کبھی کم از کم ہاتھ لگا دیا کرے یا بوسہ دے دیا کرے۔ انہوں نے یہی مختصر مطالبہ کیا، بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان مطالبوں اور صلح کی جو صورتیں انہوں نے پیش کی گئی تھی، جو ان کی جانب سے پیش کی گئی تھی، ان کے جواب میں سورہ کافرون نازل فرمائی، جس میں ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، تم شرک میں مبتلا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علمبردار ہے، ایک موحد توحید پر قائم رہتے ہوئے کفر اور شرک کی کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتا، جیسے تم مشرک رہتے ہوئے توحید اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اپنے دین پر مصر ہو، تم اپنے دین پر اڑے ہوئے ہو اور میں اپنے دین پر مضبوطی سے جمع ہوا ہوں، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے تم صلح کی جو شکل پیش کر رہے ہو وہ بالکل ناممکن ہے۔ تو یہ سورہ کافرون کا شان نزول ہوا۔ اب سورہ کافرون کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون اس چیز کی جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون، اور تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب کیا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت نہیں کرتا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی میں اس چیز کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں آئندہ بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب سمجھنا ہے کہ ولا انتم جو ہے وہ یہاں ایک ہی طرح کے جملے دو مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، یہ دو مرتبہ ایک ہی طرح کے جملے آئے تو دونوں کا الگ الگ مطلب ہے یا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں اس سورت کی تفسیر میں دونوں کا مفہوم الگ الگ نقل کیا ہے۔ پہلے جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت یعنی زمانہ حال میں ان چیزوں یعنی
جو تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی بھی آپ لوگ عبادت نہیں کرتے۔ پہلے دو جملوں کا تعلق زمانہ حال سے ہے، اور بعد میں آنے والے انہی دو جملوں کا تعلق کہ ولا انتم عابدون کا جو تعلق ہے وہ زمانہ استقبال یعنی فیوچر کے اعتبار سے ہے، بھوشیہ کے اعتبار سے ہے، یعنی نہ آئندہ زمانے میں ان چیزوں کی عبادت کروں گا جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ مطلب جو ہے وہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر کتاب التفسیر میں جہاں سورہ کافرون کی تفسیر ہے وہاں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا فرق حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، لیکن وہ فرق اہل علم کے لیے ہے، وہ ما موصولہ اور ما مصدریہ کا فرق ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جو تیسرا فرق ہے وہ بعض لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ دونوں جگہ دونوں آیتیں ایک ہی معنی میں ہے، کہ اس صورت میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ تکرار ہو گئی کہ ایک جیسے دو کلمے ہو چکے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تکرار جو ہے وہ ہر جگہ ناپسندیدہ نہیں ہے، کہیں پسندیدہ بھی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اس کے اندر بھی تکرار ہے اور تکرار ہی کے معنی مراد ہے۔ اسی طرح یہاں سورہ کافرون میں بھی تکرار ہے، چونکہ ایسی باتیں ان کی طرف سے بار بار پیش آتی تھی، اس لیے اس کا جواب دینے اور اس کی نفی کرنے کے لیے ایک جملے کو مکرر کر دیا، دو مرتبہ کہہ دیا کہ ایسی کوئی صلح ہمارے درمیان ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کی توقع بھی تم مت رکھو۔ اس صورت میں دونوں جملے ایک ہی معنی میں ہوں گے، اور دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے گویا استعمال کیا گیا ہے، یوں سمجھیں گے۔ یہ تین مطلب بیان کیے گئے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے دو مطلب بیان کیے۔ اسی طرح دین سے مراد کیا ہے، تو یہاں سمجھنا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دین کا ترجمہ بدلا سے کیا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ میں سن چکے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دین کا مالک ہے، یعنی تم جو اعمال کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ بھگتنا ہے، اور میں جو اعمال کرتا ہوں مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور بعض حضرات نے دین کا ترجمہ دین ہی سے کیا ہے، لیکن مراد دین کے اعمال ہے، یعنی تمہارے ساتھ تمہارے اعمال اور تمہیں ان اعمال کا بدلہ بھگتنا پڑے گا، اور میرے ساتھ میرے اعمال اور مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور یہاں یہ مطلب نہ سمجھا جاوے کہ ان کو اپنے کفر والے دین پر باقی رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ میں موحد رہتے ہوئے، میں توحید کا علم بردار رہتے ہوئے، میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے، میں صرف ایک اللہ کی دعوت دیتے ہوئے تمہاری شرک والی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا، اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اب ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ بہرحال اس صورت نے نازل ہو کر ان کی جو پیشکش تھی اس کو ختم کر دیا اور ٹھکرا دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن ایمان اور توحید پر قائم رہتے ہوئے کبھی کفر اور شرک کو اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے تم مجھ سے ایسی امید مت رکھنا۔ اب یہاں سمجھنا ہے
کہ سورہ کافرون کے فضائل کیا وارد ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ کافرون کے سلسلے میں احادیث کے اندر بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں۔ نمبر 1 سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور نمبر 2 سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح تحیۃ الطواف کے اندر صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے سنا۔ اس لیے فجر اور مغرب کی سنتوں میں ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے جو میں سوتے وقت پڑھا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے براءت ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں مسند ابو یعلا کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تمہارے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو، یعنی تمہارے مرادیں پوری ہو اور تمہارا مال زیادہ ہو اور تمہاری خرید و فروخت بیع و شراء اور تمہاری خرید و فروخت میں نفع زیادہ سے زیادہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سفر شروع کرو تو آخر قرآن کی یہ 5 صورتیں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھا کرو۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس آخری قرآن کی آخری 5 صورتوں کو تم پڑھا کرو اور ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو اور اسی پر ختم کرو۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرا حال یہ تھا کہ میں سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت کم توشہ والا اور خستہ حال رہتا تھا۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کا یہ جو ہمارے نبی نے نسخہ بتلایا تھا اس پر یوں شاہد بھی ہے، اور ان لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا، تو واقعتاً ان لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ بھی ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت اچھا وظیفہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد کو 1/3 قرآن بتلایا گیا، اس کو 1/4 قرآن بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، لعن اللہ الاقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ، کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو
کہ وہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور نمک اور پانی کو کاٹنے کی جگہ لگاتے جاتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ یہ اس سورت کے اہم فضائل ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ محترم دوستو بزرگو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں کی طرف سے صلح کی جو شکل پیش کی گئی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر کے ریجیکٹ کر دیا، چنانچہ اس کو رد کر دیا۔ چنانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حرم میں تشریف لائے۔ کعبہ کے پاس قریش کے سردار موجود تھے۔ کعبہ کے پاس کھڑے رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے زور زور سے یہ صورت تلاوت فرمائی، گویا ان کی طرف سے صلح کی جو پیشکش کی گئی تھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا۔ آئندہ بھی قیامت تک ایسی کوئی صلح ممکن نہیں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کفار کے ساتھ صلح نہ ہو سکنے کا بیان ہے، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ آیت ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ یہ لوگ اگر صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی مائل ہو، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیے۔ یہ بھی آیت ہے، گویا اس میں تو صلح کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دونوں آیتوں کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہے۔ ان لوگوں نے اس موقع پر جس صلح کا مطالبہ کیا تھا اس میں ایک موحد کو، ایک توحید کے علمبردار کو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لوگوں کو بلانے والوں کو اپنے توحید کے عقیدے سے ہٹنا پڑتا ہے، اور شریعت نے جس چیز کی اجازت نہ دی ہو اور حرام قرار دیا ہو ایسی چیز کو آپسی صلح میں تجویز کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشاد سے اس کو واضح فرمایا ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، کہ مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے مگر وہ صلح جو شریعت کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کر دیتی ہو یا شریعت کی حرام کردہ کسی چیز کو حلال کر دیتی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، وہ صلح جائز نہیں ہے۔ جیسے غیر لوگ صلح کرے کہ گنپتی کے جلوس کا تم لوگ استقبال کرو اور ہم تمہارے محرم کے جلوس کا استقبال کریں گے، یا میلاد کے جلوس کا استقبال کریں گے، تو یہ درست نہیں۔ ویسے ہی میلاد اور محرم کا جلوس ہی ہمارے یہاں درست نہیں ہے۔ تو یہ تو ان کے معبودوں کی تعظیم کرنا ہوا، اور شریعت کسی حال میں اس کی اجازت اور چھٹی نہیں دیتی۔ یہ صلح شریعت کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ دیگر امور میں جن کو شریعت نے مباح اور جائز رکھا ہے، اگر ان کو آپس کے صلح سے ایک دوسرے سے منظور کر لے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود جو یہود کے جو خاندان تھے، یہود کے قبائل سے، ان سے آپس میں صلح کی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی دشمن ہمارے خلاف چر آئے گا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، ہم دونوں مل کر اور ڈٹ کر سامنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جس صلح کی اجازت نہیں دی گئی اور جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، جس کو رد کر دیا گیا، جس کو کینسل کر دیا گیا، وہ ہے جس کی وجہ سے شریعت کی کسی منع کیے ہوئے کام کا ارتکاب لازم آتا ہو اور اس کو شریعت منظور نہیں کرتی۔ آج کی مجلس یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل آگے اور بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
للہ رب العالمین۔